ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبنبیہ ونجیبہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتکم الفائزون یوم القیامہ درود بھیجئے محمد وآلہ محمد۔ بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بانیان مجلس کی اس محنت کو اس ساحی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ آپ تمام حضرات عزاداران جو دور و نزدیک سے یہاں پہ تشریف لائے، خداوند متعال آپ کو عزاداری اور سوگواری حسین ابن علی کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ علماء و ذاکرین جو یہاں پہ پہلے پڑھ چکے یا اس کے بعد پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ خداوند متعال تمام عزاداروں کی، تمام محبان اہل بیت اطہار کی حفاظت فرمائے۔ ان محرم اور سفر کے ایام میں شرپسند عناصر کے سازشیت کنڈوں سے تمام مسلمانوں کو اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات صلی اللہ۔ مومنین کرام، مجلس اعظام میں حاضری کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے کہ سید الشہداء کے عاشقوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، وگرنہ یہاں پہ بڑے نامور علماء و ذاکرین خطاب کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سید الشہداء اور اہل بیت کے مداخانوں میں کی جو فہرست ہے اس میں ہمارا نام آ جائے، تو اس لیے کچھ مختصر سی گزارش، چونکہ ابھی میں راستے میں تھا تو ایک اور پروگرام کا سلسلہ وہاں پہ جانا میرے لیے ضروری ہو گیا، تو اس لیے مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آج پھر آپ کو مولا علی کا قصیدہ سنایا جائے۔ جی، تو قصیدہ جب بھی میں پڑھتا ہوں قصیدہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں، تو اس لیے، اور قصیدہ پہ پھر جو آپ ساتھ دیں گے تو پڑھا جائے گا قصیدہ، چونکہ قصیدے کی یہ خاص ہے، وہ ہے کہ قصیدہ سوز میں پڑھا جاتا ہے، سر میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سوزی ہوتے ہیں۔ تو میں قصیدہ ایسا آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کسی دنیا کے شاعر کا لکھا ہوا قصیدہ نہیں، اللہ کا لکھا ہوا، مصطفیٰ کا سنایا ہوا اور صادق امام کا بتایا ہوا قصیدہ۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بس کوشش کروں گا کہ ایک حدیث تو میں نے اس کے ذیل میں تو شاید ابھی گفتگو نہ ہو سکے، تو دو حدیثیں، ایک کے متعلق احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ وہ حدیث قدسی میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے اور پیغمبر کی زبان سے بھی وہ نقل ہوئی ہے۔ جی، تو حدیث قدسی وہ کلام ہے جو ہے کلام خدا، لیکن وہ کلام ہے کہ جو اس قرآن مجید کے علاوہ ہے۔
اب علماء نے اس میں چونکہ ہمارے محقق اہل سنت جناب علامہ مفتی پیر سید ابرار حسین بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، بہت سے حضرات جانتے ہیں کہ شاہ صاحب کی مکتب اہل بیت کے لیے بڑی خدمات، ابھی تک یہ اہل سنت ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا دفاع جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اس سید نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہے۔ تن تنہا بغیر کسی وسائل کے یکے بعد دیگرے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواستیں FIR اور تن تنہا بغیر کسی وسائل کے سید چلتا رہا ہے۔ تو ہم تو سید کا اجر نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کریم اس بی بی کی راہ میں جو سید آپ چلیں آپ کو وہی اجر عطا کرے۔ تو آپ چونکہ تشریف فرما ہیں، مفتی اعظم قسطنطنیہ صاحب جنابی المودہ نے بھی جو ابھی قصیدے کا پہلا مصرع میں پڑھنے لگا ہوں اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، چونکہ ایک موقع عالم تشریف فرمائیں، فرماتے ہیں لَوِجْتَمَعَتِ النَّاسُ عَلَى وِلَایَةِ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ عَزَّ وَجَلَّ۔ ترجمہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، سبحان اللہ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ کیا بات۔ آپ نے اس محبت کے ساتھ سنتے ہیں، واقعاً مولا علی کی محبت ہمارے اوپر اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا علی کی محبت، مولا علی کی ولایت، مولا علی کی امامت، یہ اللہ نے ہمیں انتخاب کیا اور یہ نعمت ہمارے حصے میں رکھی ہے، اور بدنصیب ہیں وہ افراد جو اس نعمت سے دور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں ہوتی، یہ مجلسیں اپنا قد کاٹھ بڑھانے کے لیے نہیں ہوتی یا کسی کی مخالفت میں نہیں ہوتی، یہ جو ولایت کی کشتی پہ سوار نہیں ہوئے ان کو سوار کرانے کے لیے یہ مجلسیں ہوتی۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ یار، بالکل یہ کسی کی مخالفت کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، ہاں یہ کسی کی مخالفت کے لیے نہیں، بلکہ میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ اصول فروع، اصول دین کی جڑیں، فروع دین کی شاخیں، جی یہ جڑیں یہ شاخیں، جی یہ عقائد یہ دین کی جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے، اور پھر جو شاخیں ہیں وہ فروعات ہیں، جتنے احکام ہیں، نماز روزہ بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ تو جب تک جڑ صحیح نہ ہو اس کی شاخ بھی صحیح نہیں ہوتی، جڑ صحیح نہ ہو نا، تو اب اگر کوئی درخت اس کے اوپر برگ اور شاخ اور پھول نہیں لگ رہا یا پھل نہیں دے رہا تو پھر وہاں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جڑوں کی خبر لو جی، کہ جڑ کے اندر کوئی خرابی ہے، جڑ کے اندر خرابی، اوپر بے شک پانی پھینکتے رہیں۔ اگر عارضی طور پہ کوئی درخت لگا کے تو اس کو آرٹیفیشل طریقے سے اس کو پھل پھول لگا دے تو ایک تند و تیز کو جکھڑ باد مخالف آیا تو وہ اس کو اڑا کے لے جائے گا، وہ آرائش اور وہ جو جتنی زینت چمن ہوگی وہ عارضی ہوگی۔ اگر جڑ صحیح ہے تو پھر زینت چمن وہ عارضی نہیں ہوگی۔ تو اب چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ مجلسیں سوکھی ہوئی جڑوں میں پانی دینے کے لیے قائم ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ نہ میرے اہل سنت بھائیو اور دوستو، یہ آپ کی مخالفت میں نہیں ہے۔ اگر جڑیں سوکھ جائیں نا دین کے درخت کی تو ان میں دوبارہ پانی دینے کے لیے تاکہ وہ دوبارہ ہری بری ہو جائیں، اس لیے مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جنابی المودہ سے، تو یہ کلام خدا بھی ہے، کلام رسول اللہ بھی ہے۔ کلام خدا ایک اس کی قسمیں ہیں وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ وہ ایک وحی مطلوب وہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو الحمد سے شروع ہوتی ہے والناس پہ ختم ہوتی ہے۔ وحی غیر مطلوب وہ ہے ایسا کلام جو ہے کلام خدا لیکن تلاوت نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اس کو حدیث قدسی کا ہم نام دے دیں، چونکہ یہ کافی تفصیل طلب بحث ہے، تو اس میں سے یہ کلام خدا بھی ہے، کلام مصطفیٰ بھی ہے۔ اب یہاں پہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے لَوِجْتَمَعَتِ النَّاسُ عَلَى وِلَایَةِ عَلِيٍّ یا عَلَى حُبِّ عَلِيٍّ لما خلق اللہ النار عز وجل، اگر ساری کائنات ولایت علی پہ تجمع کر لیتی، سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب کو دیکھ کے آپ نے ہاتھ باندھ کے داد نہیں دینی، ہاتھ کھول کے داد دینی ہے۔
جی مفتی صاحب بھی عنقریب انشاءاللہ، لیکن ابھی ان کے اوپر اہل بیت نے بہت زیادہ ان کے اوپر ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد ہاتھ کھول کے آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ان سے گھبرانا نہیں کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں لہذا ہم ہاتھ باندھ لیں گے اور مولانا صاحب کو داد نہیں دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر سارے لوگ تجمع یعنی اکٹھے ہو جاتے کس پر؟ محبت علی پر، ولایت علی پر، تو مجھے جہنم کو بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، مجھے دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہ ہوتی اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ولایت علی پر، محبت علی پر، امامت علی پر، اگر لوگ تجمع کر لیتے، اکٹھے ہو جاتے، تو پھر جہنم کی ضرورت۔ تو اس کی اگر لمبی چوڑی تشریح نہ کیا جائے، ایک ہی جملہ کہا جائے تو یہ کافی ہے، پتہ چلا جہنم بنا ہی منکر علی کے لیے ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ بچے نے نعرہ لگایا، سارے شامل نہیں ہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ اگر سارے ولایت علی پہ اکٹھے ہو جاتے تو جہنم کی ضرورت، منکران ولایت کے لیے، منکر امامت کے لیے، منکر علی کے لیے، دشمن علی کے لیے۔ اب اس کو مزید میں مضبوط کرنے کے لیے ایک اور حدیث، وہ بھی صاحب جنابی المودت یعنی کتاب بھی جنابی المودہ، وہاں سے پڑھتا ہوں۔ پیغمبر فرمایا، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قوم نوح فی قومہ۔ اے علی، اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے، اتنی ریاضت کرے، اتنے چلے کاٹے، بیوی چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، شہر چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے، کسی غار میں داخل ہو جائے، اس کی عمر اتنی ہو جائے عبادت کرتے ہوئے سب سے کٹ کے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس طرح اتنی زندگی گزارے جتنی نوح اپنی قوم کے درمیان رہے۔ یا علی یا علی او یا علی، اتنی عبادت کریں جتنی نوح اپنی قوم کے درمیان رہے۔ وَقَانَ اللَّهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ حلالیوں موالیوں سار اٹھا کے سننا، اور اتنا سونا اور چاندی رائے خدا میں خرچ کرے، کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں۔ آئیں بسم اللہ کاظمی صاحب، بسم اللہ جی۔ اتنی عبادت کرے جتنی نوح اپنی قوم کے درمیان رہے، اتنی سونا چاندی انفاق کرے جتنا احد کا پہاڑ ہے راہ خدا میں۔ وَمُدَّ عُمْرِهِ، اے جملہ توجہ نہ سننا ہے، وَمُدَّ عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَىٰ قَدْمَيْهِ، جہاز پہ نہیں، گھوڑے پہ نہیں، اونٹ پہ نہیں، گاڑی پہ نہیں، اللہ اس کو اتنی عمر دے کہ 1000 حج پا پیادہ کرے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، بولو بھائی سارے بولو، سن رہے ہیں نا؟ یہ قصیدے کا تیسرا مصرع ہے، قصیدے کا تیسرا مصرع۔ پہلا، اتنی عبادت کرے جتنے نوح اپنی قوم کے درمیان رہے، مفتی صاحب قوم کے درمیان رہے۔ دوسرے، انفاق کرے، سونا چاندی، سونا چاندی رائے خدا میں احد پہاڑ کے برابر تقسیم کر دے، اللہ اس کو اتنی عمر دے 1000 حج۔ اے جنہاں حج کیتا ہے انہوں کی پتہ ہے نا حج سوکھا نہیں جی، حج بڑا اوکھا ہے جی، بہت اوکھا ہے حج۔ تو اس کو اللہ اتنی عمر دے کہ اپنے قدموں پہ چل کے پا پیادہ 1000 حج بجا لائے۔ قتل بین الصفا والمروۃ مظلوما، صفا بلکہ قتل بین الرکن والمقام، ایک حدیث میں یہ ہے اور ایک میں قتل بین صفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کے عالم میں مارا جائے، یا رکن اور مقام کے درمیان ظلم و جور سے مارا جائے۔ توجہ بھائی، آخری جملہ قصیدے کا، ثم لم یوالک یا علیو، اے علی اتنے کام کرنے کے باوجود اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا،
کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر تیری ولایت ثم لم یوالک یا علی، اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا، ثم لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلھا، ان سارے بورسوں تو میں ترجمہ کر سانے بھائی، توجہ بھائی توجہ، یا علی سلامت رہے۔ پچھلے اس عبادت میں نعرے کی عبادت میں شامل نہیں ہو، میں کہا کرتا ہوں نعرہ لگاتے ہوئے گھبرایا نہ کرو، نعرہ لگاتے ہوئے وہ گھبرائے جس کا مرشد کمزور ہو، جس کا پیر کمزور ہو، جس پیر کو مان کے بعد میں اس کو شرمندگی ہو۔ علی کو ہم نے مانا سوچ کے مانا ہے، علی کو مانا سمجھ کے مانا ہے، علی کو مانا تو پھر ہم کسی مقام پہ شرمندہ نہیں ہوئے، کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہوئے۔ تو نعرہ وہ آخر تک بیٹھے ہوئے بندے نعرہ میں لگاؤں گا، جواب سارے دیں گے، کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا۔ نعرہ حیدری، اے علی تیری ولایت کا اگر اقرار نہیں کرتا، ثم لم یوالک، اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا تو پھر ہوگا کیا؟ جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو بھی اللہ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا۔ جنت کی خوشبو بھی 500 میل کی مسافت سے لوگ جنت کی خوشبو کو سونگیں گے، لیکن بدبخت کتنا بدنصیب ہے دشمن علی، کتنا بدبخت ہے دشمن علی، کتنا کم ظرف ہے منکر ولایت علی کہ اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی اس کے اوپر حرام قرار دیا۔ یا علی، جی سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ یہ حضرت اب تھوڑا سا یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت، بس چونکہ وقت اتنا مختصر ہے، ولایت ہے کیا؟ ولایت مجھ سے پہلے لسان الواعظین جناب مولانا حسن کاظمی صاحب دامت برکاتہ العالی بڑے بہترین انداز میں سے ممبر کے تقدس اور مجلس کے تقدس اور مجلس کے آداب اور مقاصد کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ولایت کوئی لفظ ہے، ولایت کوئی لفظ ہے، ولایت لفظ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ولایت لفظ نہیں ہے، ولایت پورا ایک نظام ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ کیوں کہ نظام بنانا خدا کا کام ہے، نبی نہیں بنا سکتا، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے نظام بنانے کا، نظام بنانا اللہ کا کام، اس نظام کو بندگان خدا تک پہنچانا بغیر کسی تحریف کے، تغیر و تبدل کے نبی کا کام، پھر اس نظام کو اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر بچانا ولایت کا کام ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے؟ لفظ ولایت، لفظ ولایت، لفظ ولایت، واو ولایت کے اوپر زبر ہو، اس کی واو پر تو اس کا معنی کیا ہے؟ واو کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ولایت کی قسمیں کتنی ہیں؟ ادھر دیکھا جی میرے لئے پاس ہے، ولایت تقوینی، ولایت تشریعی، ولایت نصرت، ولایت زحامت، پریشان ہو گئے تم، ولایت فقی، ولایت شیطانی، ولایت طاغوتی، ولایت غدیری، ولایت کوثری، ہائے 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 توجہ بھائی، ولایت اب و جد۔ اب پتہ تو چلے کہ کون سی ولایت پہ تقریر کرنی ہے، کون سی ولایت پہ تقریر کرنی ہے۔ آپ دیکھا اس نے، یہ ابھی ساری قسمیں میں نے بیان کی، ایک باپ اور دادا کی بھی ولایت ہے، ایک شیطان کی بھی ولایت ہے۔ اگر شیطان کی ولایت نہ ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ اللہ ولی ہے ان کا جو صاحبان ایمان ہیں، اور جو کافر ہیں ان کا ولی شیطان ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہے جی بات. سبحان اللہ بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. اب وقت نہیں ہے. اب کبھی بھی جب ولایت کی بات ہو نا تو یاد رکھیں, پڑھنے والے سے کہیں کہ ہمیں بتا ولایت تکوینی کیا ہے, ولایت تشریعی کیا ہے, جی ساری چیزیں, تاکہ پتہ چلے ولایت کھلے. تو میرے محترم دوستو, مولانا صاحب کے گفتگو کی, مؤثر گفتگو کی, بڑی مؤثر گفتگو کی تائید کرتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس وقت میں ایک جملہ کہہ کر مصائب کی وادی میں اترنا چاہتا ہوں. لوگ قلہ بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب مصائب نہیں پڑھتے ہیں تو بہت تھوڑا پڑھتے ہیں, آج تھوڑا سا مصائب سنا دیتا ہوں. جی جی ہاں, مصائب کو اپنے اوپر بھی طاری کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں آپ کے اوپر بھی طاری ہو جائے. تو ابھی اس کی ساری قسموں کو چھوڑ کے ایک قسم بتانا چاہتا ہوں. وہ قسم یہ ہے کہ مولائی وہ ہے, علی ولی اللہ سوچ کے پڑھنا. علی ولی اللہ بے دھیانی میں نہیں پڑھنا. علی ولی اللہ بہت سی ذمہ داریوں, یہ نہیں ہے کہ علی ولی اللہ پڑھ لیا تو ہر ذمہ داری سے آزاد ہو گیا. نہیں, پہلے آزاد تھا, اب قید ہو گیا ہے. اب کیوں؟ علی ولی اللہ پر چھوٹی سی اس کی قسم بتا رہا ہوں. علی ولی اللہ پڑھنے والا علی کی حکمرانی میں آ جاتا ہے, علی کی سرپرستی میں آ جاتا ہے, علی کی ولایت میں آ جاتا ہے. ارے جس سر پہ علی کی ولایت ہو وہ کبھی بھی فقیر شام کی ولایت کے پاس نہیں جاتا. جس کے پاس علی کی ولایت ہو, جس کے سر پر علی کی حکمرانی ہو, اب وہ وہاں جائے گا جہاں علی چاہیں گے, وہ وہاں بولے گا جیسا علی چاہیں گے, وہ سنے گا جو علی کو پسند ہوگا. سبحان اللہ بھائی, یہ ہے ولایت کا ایک معنی کہ اپنے اوپر علی کو بادشاہ قرار دینا, علی کو امام قرار دینا, علی کو حاکم قرار دینا, علی کو سرپرست قرار دینا. بس میرے محترم دوستو, اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. اگر موقع ہوتا تو کچھ سخن ہائی گفتنی تو بہت سے تھے آپ کے خدمت میں عرض کرتا, لیکن بس مختصر وقت میں ایک تھوڑا سا نقشہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کرے میرے بھی چند آنسو آ جائیں. کیوں کہ سید الشہداء کے غم میں آنسو گناہ کبیرہ کو ختم کرتے ہیں. ہاں جی, گناہ کبیرہ کو ختم کرتے ہیں. یقیناً گناہوں کی بخشش کا یہ ذریعہ ہے سید الشہداء کے اوپر آنسو بہانا. جی تو قافلہ چلا 11 محرم کو, چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچا, ایسے مقام پر پہنچا جہاں بڑی بھیڑ تھی. ہاں بڑی بھیڑ تھی, اور اس مقام پر میرے آقا نے کہا تھا کاش میری ماں نے مجھے نہ جایا ہوتا. امام ہے, امام کا فرزند ہے, لیکن حوصلہ ہے میری آقا زادی کا. جب دیکھا نا بیٹے کے چہرے پر موت کی زردی, موت کے آثار دیکھے, اللہ نہ کرے کہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ کسی بھیڑ میں جہاں بدماش ہوں وہاں پھنس جائے, اللہ نہ کرے. جائیں نا تو ہماری شریف مائیں بہنیں بازار میں جائیں جہاں رش ہو تو گھبرا جاتی ہیں, تو ہم ان کو تسلی دیتے ہیں کہ بہن, ماں, چچی پریشان نہ ہوں, میں آپ کے ساتھ. یہی کہتے ہیں نا, اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو ماتم کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں نا آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں. سلام ہو علی کی بیٹی پر. کہتے ہیں سید سجاد اپنے کو سنبھال, میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا بیٹا نہ گھبرا, یہ تیری چہرے کی حالت کیسی ہے, میں گھبرا. ایسے بدماش تھے, ایسے بدماشوں کی محفل تھی, اور وہ بازار تھا جہاں علی کی بیٹی اپنے بیٹے امام سجاد کو تسلی دے رہی ہے, نہ گھبرا, میں تیرے ساتھ ہوں. میرے محترم دوستو, اس بازار میں لکھا ہے کتب مقاتل میں کہ ایک صحیفہ سامنے آتی ہے, آگے آگے سر ہے میرے آقا سید الشہداء کا. ارے امامت وہ نہیں ہوتی, یعنی بعد شہادت بھی اللہ نے سید الشہداء کے سر کو امامت عطا کی ہے. سب سے آگے سید الشہداء کا سر ہے, اس کے پیچھے سے ابوالفضل عباس آقا کا سر ہے, پھر حضرت علی اکبر کا سر ہے, حضرت قاسم کا سر ہے, اس طرح سر ہے. ایک مرتبہ بازار میں آتی ہے, کہتی ہے سوال کرتی ہے یہ کون لوگ ہیں, کن لوگوں کے گلے کاٹے گئے ہیں, کن کو شہید کیا گیا ہے. تو ایک ملعون خولی آگے بڑھا,
کہا یہ ہماری فوج کا ہماری حکومت کا باغی تھا، یہ اس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ کہا بتاؤ کہ اس کا جرم کیا تھا؟ کہا جی یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہ کہتی ہے ارے ظالم، اس کی پیشانی کے اوپر جو نشان ہے وہ لگتا ہے کہ یہ حالت نماز میں قتل ہوا ہے۔ عزادارو آگے بڑھی ابوالفضل عباس کے مطلب پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ باغی کی فوج کا علمدار ہے۔ ایک مرتبہ جب میرے آقا کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھی نا تو کہتی ہے لگتا ہے کہ اس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، اس کی آنکھوں میں کوئی حسرت رہ گئی۔ اس کے بعد آگے بڑھی، ایک اور سر دیکھا، کہتا ہے ظالموں مجھے بتاؤ کہیں محمد کے کسی رشتہ دار کو تو تم نے نہیں مار دیا؟ یہ تو لگتا ہے رسول کی شکل جیسا ہے۔ اس سے آگے بڑھی عزاداروں، ایک اور سر کو دیکھا، قاسم کا سر تھا۔ پوچھتی آئی یہ کون ہے؟ یہ باغی کی بیٹا تھا، یہ باغی کا بھتیجا تھا۔ ایک ایسے سر کے پاس آئی عزاداروں جو نیزہ بڑا تھا اور سر چھوٹا تھا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بتاؤ کیا یہ بھی تمہاری حکومت کا باغی تھا؟ کہا نہیں، یہ باغی کی فوج کا 6 ماہ کا بچہ تھا۔ عزاداروں یہ ضعیفہ دعا مانگتی ہے، میرے اللہ جب اس بچے کا گلا کاٹا گیا ہو تو اس کی ماں نے نہ دیکھا ہو، اس کی ماں اس سے پہلے ہی مر گئی ہو۔ ارے ادھر قریب سے آواز آئی میری آقا آقا زادی ام رباب کی، کہا ضعیفہ یہ تو کیا دعا مانگ رہی ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی بازاروں میں اجر رسالت وصول کر رہی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم